السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین کما قال۔ حضرات گرامی، اللہ پاک کی رحمت و توفیق سے آپ حضرات دور دراز کا سفر فرما کر یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرات، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا یہاں مل کر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور بالکل تھوڑے سے وقت میں ایک پیغام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا، کائنات دنیا کے لوگوں، یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم قرآن پاک پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر آج قرآن کریم کی آیات پہ غور و فکر ہو جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں ملک پاکستان میں شرک ختم ہو جائے، بدعات ختم ہو جائے۔ اگر قرآن پاک پہ غور کیا جائے، فحاشی، بدماشی، عیاشی، فحاشی ختم ہو جائے۔ میرے بھائی، آج ہم میں کمی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ اور ذرا یاد رکھنا، جن حضرات نے قرآن پاک پہ غور کیا، اللہ پاک نے ان کا انداز بدلا۔ اگر وہ پہلے مشرک تھے، قرآن پہ غور کیا، اللہ نے انہیں موحد بنا دیا۔ جنہوں نے قرآن پہ غور کیا، اگر وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، قرآن پہ غور کیا، اللہ نے انہیں جنتی بنا دیا۔ آج اہل حدیث کی دعوت ہے، آل پاکستان کی وساطت سے پوری کائنات میں ہمارا یہ پیغام ہے، اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو، پاکستان میں سکون و قرار چاہتے ہو، پاکستان میں پاکستان کو شرک سے پاک کرنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے کہ رب کے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب قرآن ملک پاکستان میں نافذ ہو جائے گا، انشاءاللہ ملک میں شرک نہیں رہے گا، بدعت نہیں رہے گی۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے میری بات کا جواب دیجئے۔ اگر چاہتے ہو پاکستان میں امن آئے، پاکستان میں شرک و بدعت کا خاتمہ ہو جائے، تو ہاتھ اٹھا کر اس بات کا عزم بالجزم کرو کہ اہل حدیثوں، ایک بن جاؤ، متحد بن جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ، جس پلیٹ فارم کے اندر حضرات ہماری دعوت ہے، حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ کے ساتھ مل کر، اور ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کے میرے دوستوں بازو میں اپنے ہاتھ دے کر یہ
اعلان کر دو پاکستانی حکمرانوں، اگر امن چاہتے ہو قرآن کا نفاذ کر دو، انشاءاللہ امن بھی ہو جائے گا، قرار بھی ہو جائے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ آؤ ذرا ایک نشانی بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، ذرا مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا کے اندر آدھی رات کا وقت ہے، میرے پیغمبر نے رات کی تاریکی میں میرے دوستو قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا۔ میں نہیں کہتا قرآن ہے، فرمایا وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ آگے سنیے، ایک آیت مبارکہ بات مکمل ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا جنات نے جب قرآن پاک کی آیات پہ غور کیا، اللہ نے انقلاب برپا فرما دیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ میرے بھائی یہ خلاصہ کلام ہے، جنات نے ایک بار قرآن کریم کو سنا، غور کیا، اعلان کیا، آج کے بعد ہم کر سکتے ہیں پر رب اکبر کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث کا پیغام ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو کتاب و سنت کا نفاذ کر دو، ملک میں امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، توحید کا اعلان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق فرمائے۔ آخر دعوت کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔